آج 27 رجب شب معراج کی رات 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ دوستو، شب معراج سال میں ایک بار آتی ہے۔ 27 رجب کی رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں رب کریم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی۔ آج کی رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ آج کی رات کیسے قبولیت کی رات ہے۔ آج کی رات رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ آج رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت اور برکتوں والا ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صرف آج معراج کی رات یہ 3 وظائف لازمی پڑھیں انشاءاللہ۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آج معراج کی رات میں کوئی چھوٹی سی لاپرواہی سے، غلطی سے، کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت والوں کو ملے گی۔ یہ 3 وظائف پڑھے گا تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، یہ اعمال بھی کرنے ہیں، لیکن معراج کی رات کو یہ خاص الخاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اس ترتیب سے کرنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قبرستان میں بیٹھ کر رونے لگے، اور میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کے بعد حضرت صوبان کو جواب دیا اور کہنے لگے، صوبان تم جانتے ہو کہ ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، اور میں نے اللہ پاک سے دعا کر ان کی قبروں میں عذاب کم ہو گیا۔ صوبان تم جانتے ہو اگر یہ لوگ رجب کی رات میں ایک رات اللہ پاک کی عبادت کر لیتے، اگر ایک روزہ رکھ لیتے تو آج ان کی قبروں میں عذاب نہ ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے رجب میں ایک روزہ لازمی رکھ لینا ہے اور ایک رات اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، تاکہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، تمام مصیبتوں کو، تمام مشکلاتوں کو ختم کر دے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ 3 یا 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں۔ آپ نے نماز والا درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، نورینہ اولاد چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ کو پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا ہے۔ آپ نے
شب معراج کی رات اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح کرنی ہے وہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کے تمام رکاوٹیں، تمام مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی، تمام راستے کھل جائیں گے، آپ کے لیے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے شب معراج کی رات ان 3 وظائف کو لازمی کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتایا، پھر دوسرے نمبر پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو بتایا، اور آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے، اور معراج کی رات رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے۔ رب نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی، ہم کلام ہوئے، رب نے اپنے پیارے محبوب کو شرف الہی بخشا، اور جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام یا اللہ یا محمد کو پڑھا جاتا ہے تو معراج کی رات قبولیت کی رات، جس پہ مانگنے والے پر خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے معراج کی رات میں بگڑے کام سنور جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں، ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد شب معراج کا راز ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنے کے بعد آخر پر جتنی دفعہ عمل کے شروع میں درود پاک پڑھا ہوگا اتنی دفعہ پڑھ کر پھر اللہ پاک سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دو، یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد دل ہی دل میں اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے، اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔